ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں کیا حال ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ صحت بھی ٹھیک ٹھاک ہے؟ پہلے 1-2 منٹ میں پہلے لائیو آیا تھا، لیکن تھوڑے پرابلم کی وجہ سے پھر دوبارہ لائیو آنا پڑا۔ تو آج ہم ایک چھوٹا سا ٹاپک لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں کہ جس طرح ہم لوگ دنیا کے کاموں میں اوور ٹائم کی دلچسپی رکھتے ہیں کہ بھئی جو ہم کما رہے ہیں، جو ہماری سیلری ہے، تنخواہ ہے، وہ ہمیں تھوڑی ہے، ہمارے کام، ہمارے جو اخراجات ہیں وہ پورے نہیں ہوتے، گھر کے وسائل ہیں وہ زیادہ ہیں لیکن ہمارے پاس پیسہ تھوڑا ہے۔ کوشش کرتے تاکہ ہمارے اخراجات جو ہے وہ پورے ہو جائیں۔ تو جس طرح ہمیں دنیاوی کاموں میں اوور ٹائم کی فکر ہوتی ہے، اسی طرح ہمیں چاہیے کہ ہم دین کے کاموں میں بھی اپنی لگن جو ہے وہ بڑھائیں۔ اگر ہم لوگ دین کے کاموں میں اپنی لگن بڑھائیں گے تو انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس سے زیادہ اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ دین اوور ٹائم کی ضرورت ہے۔ تو چاہتا ہے کہ میں دوسرے سے بڑھوں، کوئی بھی نیکی کا کام ہو تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم دوسرے سے بازی لے جائیں، لیکن تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے کاموں سے اتنے ہم اپنے کاموں میں دنیا میں الجھے ہوئے ہیں کہ ہمیں دین کی پرواہ نہیں ہے، یا شاید ہمیں دین کے لیے جو ہے وہ ٹائم نہیں ملتا۔ تو اس کے لیے ہمیں تھوڑا تھوڑا اوور ٹائم لگانا چاہیے۔ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں وہ فرض ہے، زکوٰۃ، حج، روزہ، نماز، اور اس کے علاوہ بہت سے ایسے کام جو یعنی فرض اور واجب کے زمرے میں آتے ہیں۔ ڈیلی بھی ہم لاپرواہی کر جاتے ہیں، تو ایسے کاموں کے بعد ہمیں چاہیے کہ ہم تھوڑا سا اوور ٹائم بھی لگا لیں تاکہ ہماری دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی سنور جائے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم جن کو چھوٹی چھوٹی سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں وہ ہم لوگوں کو کرنی چاہیے۔ کہتے ہیں کہ گناہ کو چھوٹے سے چھوٹا سمجھ کر نہ کیا جائے، اور نیکی جو ہے اس کو چھوٹے سے چھوٹا سمجھ کے چھوڑا نہ جائے۔ تو اب آپ کو بتاتا ہوں، کرتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے وضو کرتے ہیں تو ہمیں اس کی تو ضرورت ہوتی ہے ہر صورت میں، کیونکہ نماز وضو کے بغیر ہوتی نہیں ہے۔ لیکن ایک چھوٹا سا عمل ایسا ہے جو ہم اگر کر لیتے ہیں تو اس کے کرنے سے ہمیں بہت زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے۔ وہ اجر کیا ہے کہ جب ہم وضو سے فارغ ہوتے ہیں تو دوسرا کلمہ ہمیں پڑھنا چاہیے۔ حدیث سیاستہ میں یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ رب العزت اس بندے کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتے ہیں۔ سبحان اللہ! دیکھیں، اللہ کہ وضو کرنے کے بعد صرف دوسرا کلمہ پڑھا ہے تو قیامت کے دن جب جنت کی طرف جائے گا بندہ تو اس کے لیے 8 دروازے جنت کے کھل جائیں گے۔ سبحان اللہ! کتنا انعام ہے اللہ پاک کا، اور سب سے بڑا انعام احسان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ہم پہ احسان فرمایا ہے۔ تو اسی طرح جب بندہ یعنی اوور ٹائم کی بات ہو رہی ہے، میں بھی لینا چاہیے۔ اسی طرح جب ہم سورۃ اخلاص 3 مرتبہ پڑھتے ہیں تو اللہ پاک ہمیں پورا پڑھنے کا اجر عطا فرماتا ہے۔ دیکھیں کتنا ثواب ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اگر یعنی
3 مرتبہ تم پڑھو گے سورۃ اخلاص تو اس کا اجر کتنا ہے؟ ایک قرآن پاک پڑھنے کے برابر ثواب ملے گا اس کا۔ یہ چھوٹا سا ہے، کتنا ٹائم لگتا ہے؟ بہت تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے، چلتے پھرتے بھی بندہ پڑھ سکتا ہے، وضو بے وضو بھی جو ہے بندہ زبانی پڑھ سکتا ہے۔ اگر آپ کی زبان پاک ہے کلی کریں اور قرآن پاک آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو اسی طرح سورۃ یاسین شریف ہے، قرآن پاک کا دل ہے۔ اس کو اگر ہم اللہ پاک کے اس کلام کو خلوص نیت سے پڑھتے ہیں 10 مرتبہ قرآن پاک پڑھنے کا اجر عطا فرماتا ہے اللہ پاک۔ یعنی ایک بار اگر ہم سورۃ یاسین کرتے ہیں 10 مرتبہ نیکیاں اور اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اللہ پاک نے ہم پہ کتنے بڑے احسان کیے ہیں کہ تم لوگ دنیا میں گھس گئے ہو۔ اللہ پاک جانتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی جانتے تھے کہ میری امت بہت گناہ گار ہے اور دنیا میں ایسے مگن ہو جائے گی کہ اس کو نیکیوں کی طرف، نمازوں کی طرف ٹائم نکالنے کا بہت کم وقت ملے گا۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے، اسی لیے 50 سے 5 ہمارے اوپر فرض ہوئے۔ کتنا بڑا احسان ہے، لیکن ثواب اللہ پاک نے وہی رکھا ہے کہ جو 5 پڑھے گا اس کو 50 کا ہی ثواب ملے گا۔ یہ اللہ پاک کی مہربانی اور عنایت ہے ہم لوگوں کے اوپر کہ اللہ پاک اپنے وعدے سے نہیں مکرتا۔ ہم ہیں بے وفا ہیں، ہم وعدے سے مکر جاتے ہیں، لیکن اللہ پاک ایک ایسی ہستی ہے، خالق کائنات ہے، ایسا وحدہ لا شریک ہے کہ اس کے علاوہ کوئی بندہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ پاک کا جو مطلب ہے کہ اللہ پاک ایسی ہستی ہے کہ اگر بندہ گناہ کرتا رہے ساری زندگی گناہ کرتا رہے، ایک دن بس نادم ہو جائے، یعنی آخری حد اس کی کیا ہے کہ اگر دل میں ہی شرمندہ ہو جائے نا تھوڑا سا، تو بھی اللہ پاک معاف کر دیتا ہے۔ یہ اللہ پاک کی مہربانی ہے ہمارے اوپر۔ اور اسی طرح سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر، یہ 4 کلمات ایسے ہیں کہ پڑھنے والا جو ہے ان میں سے اگر کوئی ایک بھی پڑھتا ہے تو زمین و آسمان کے درمیان جتنی جگہ ہے اگر اس کو بھر دیا جائے تو ان کلمات کے پڑھنے والے کو اس سے بھی زیادہ ثواب اور اجر ملتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی اللہ پاک کی ہمارے اوپر عنایت ہے کہ ہم پڑھنا کیا ہے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر۔ یہ 4 کلمات ہیں، ان میں سے کوئی بھی اگر پڑھتا ہے، ایک بھی پڑھیں گے تو کتنا ثواب ہے کہ زمین اور آسمان کے درمیان جتنی جگہ ہے اگر اس کو ہم نیکیوں سے بھر دیں تو لکھنے والا لکھتا ہے کہ اس کو اگر نیکیوں سے بھر دیا جائے تو بھی اس سے زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح راستے سے تکلیف دہ جو چیز ہوتی ہے، کوئی بھی پتھر ہٹا دو، کانٹا ہٹا دو، اگر راستے میں اگر کیل پڑی ہے یا ایسی کوئی جھاڑیاں، سٹک وغیرہ کچھ، یہ جس سے دوسروں کو نقصان ہو، یعنی سائیکل والا گزرے گا اس کا سائیکل پنچر ہو جائے گا، گاڑی پنچر ہو جائے گی، یا بچہ گزرے گا اس کے پاؤں میں کیل کانٹا چبھ جائے گا، یا بزرگ کو پتھر کا وہ جسے ہم کہتے ہیں کہ ٹھڈا لگے گا، ٹھیک ہے۔ تو اگر کوئی چیز بھی اگر راستے سے ہٹا دیتے ہیں تو اس کا بھی بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ اور مسلم شریف میں ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرے سامنے میری امت کے اچھے اور برے اعمال پیش کیے گئے، میں نے اس کے اچھے اعمال میں راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانے کو دیکھا۔ یعنی جو اچھے اعمال ہیں ان میں سے ایک عمل یہ بھی ہے کہ راستے سے جو تکلیف دہ چیز ہے اس کو ہٹا دینا، یہ بھی بہت بڑا اس کا اجر اور ثواب ہے۔ اور دوسروں کو پانی پلانے کی نیکیاں آپ جانتے ہیں کہ بہت زیادہ ہر کوئی کہتا ہے، اور خاص کر ہم محرم الحرام میں، یعنی جب عاشوراء کے دن 10ویں محرم کو ہم سبیلے وغیرہ لگاتے ہیں
وہ تو ایک خاص محرم یعنی کربلا کے نام، شہدائے کربلا کے نام ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی ہمیں پوری زندگی میں 12 مہینے یہ عمل کرتے رہنا چاہیے۔ کہیں بھی کسی جگہ پہ بھی کسی کو اگر پانی کی ضرورت ہے، کوئی پیاسا ہے، کوئی چلتا پھرتا کام لگا ہوا ہے، یا ویسے بھی گھر میں بھی ماں باپ بہن بھائی چھوٹے بڑے کو ہم لوگ اگر پانی پیش کریں گے تو اس کا بھی ہمیں اجر و ثواب ملتا ہے۔ اور سنن ابی ماجہ میں حدیث نمبر 3684 ہے کہ صحابی نے عرض کی کہ اللہ کے رسول کون سا صدقہ افضل ہے؟ تو تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی پلانا۔ سبحان اللہ، یعنی پانی پلانا بھی جو ہے صدقہ ہے۔ اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، آپ صاحب استطاعت نہیں ہیں، اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے صدقہ کرنے کے لیے، تو کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کسی کو پانی پلا دیں تو اس کا بھی ثواب جو ہے وہ آپ کو صدقہ کرنے کے برابر ملے گا۔ ماشاءاللہ، کیسا اللہ پاک کا نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ بخشنے کے کیسے کیسے چھوٹے چھوٹے مطلب ہے کہ بہانے ڈھونڈتا ہے اپنے۔ دیکھو اللہ پاک 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے، اور ایک ماں کتنا پیار کرتی ہے وہ ایک ماں جانتی ہے یا اس کی اولاد جانتی ہے۔ جتنا بھی یعنی مجھے ہی لے لیں، میں بد شکل ہوں، جیسا بھی ہوں، دوسروں کے لیے بے شک میں کچھ بھی نہ ہوں، لیکن میری ماں کو اگر کوئی پوچھے گا تو وہ یہی بولے گی کہ میرا شہزادہ ہے، میرا چاند ہے، میرا جگر کا ٹوٹا ہے، یہ ہے وہ ہے۔ یعنی اتنی تعریفیں اور اتنا یعنی اتنا پیار کر کے اگر مجھے کانٹا چبھے گا، میرے سر میں درد ہوگا تو ماں کو زیادہ تکلیف ہوگی۔ کہتے ہیں کہ سیاں کوہاں تے پتر نو لگے ٹھیڈا، سٹ ماں دے سینے چ وجدی۔ ماں ایک اگر اتنا پیار کر دیے تے اللہ پاک 70 ماواں نالوں زیادہ اپنے بندے نال پیار کردا، تے ویکھو اللہ تعالیٰ کیویں اپنے بندے نو دوزخ ول جان دا مطلب ہے کہ کوئی راہ دے گا۔ اللہ پاک تے بہانے ڈھونڈدا ہے کہ اے میرے بندے ایک چھوٹی جی نیکی کر دے، راہ چ پتھر ہٹا، میں تین بخش دیاں گا۔ بسم اللہ لکھیا حضرت بشر رافی رحمت اللہ علیہ، اللہ پاک دے برگزیدہ بندے اور ولی ہوئے نے، انہاں دے بارے جے کہ شراب دے نشے وچ جا رہے نے تے رستے وچ ایک بسم اللہ دا ٹکڑا کاغذ ملیا، وہ تے لکھیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اٹھایا چومیا گھر لیا کے عطر لا کے اچھی جگہ تے رکھیا تے آکھیا او تیرا مقام نہیں، تیرا مقام ہے۔ تے اللہ پاک نے اس دے صدقے، اس تعظیم دے صدقے اللہ پاک نے ولی بنا دیتا۔ یعنی ایک چھوٹا جہا کام کیتا ایک شرابی نو اللہ پاک نے ولی بنا دیتا۔ چھوٹے چھوٹے کام میں دین وچ اوور ٹائم نے سان چھوٹے چھوٹے کام، چھوٹیاں چھوٹیاں نیکیاں سمجھ کے چھڈنیاں نہیں چاہیدیاں، کہندے نے قطرہ قطرہ ہوئے تے دریا بندا ہے۔ تے اسی طرح اخلاق، اچھا اخلاق جڑا ہے وہ بڑی یعنی کہ بہت اچھی چیز۔ سلسلہ الصحیحہ حدیث نمبر 9 میں ہے کہ حضرت ابو الدرداء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ میزان میں اگر سب سے بھاری کوئی چیز ہوگی تو وہ اچھا اخلاق ہوگا۔ اور سلسلہ الصحیحہ میں کم و بیش 14 احادیث جو ہے وہ اخلاق کے بارے میں، اچھے اخلاق کے بارے میں۔ تو اگر ہم کسی سے چاہے چھوٹا ہو بڑا ہو اچھے اخلاق سے پیش آتے ہیں تو یہ بھی ایک صدقہ اور نیکی ایسی ہے کہ دیکھ لیں میزان میں اس کا جو پلڑا ہے وہ بہت بھاری ہوگا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور باقی جتنے بھی فرائض ہیں ان کے ساتھ ساتھ یہ چھوٹے چھوٹے کام کرتے رہیں، اوور ٹائم لگتا رہے گا ہمارا، اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوگا، قیامت والے دن ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ہم نے تو بھئی نماز پڑھی تھی 5 ٹائم، تو باقی تو ہمیں دنیا کے کاموں سے جو ہے وہ فرصت ہی نہیں ملی، تو یہ اتنا ہمارا جو ہے وہ پلڑا جو ہے ایمان کا، ہمارا نیکیوں کا پلڑا کیسے بھاری ہو گیا۔ تو پھر اللہ پاک جو ہے وہ وہاں پہ تو وہ کہتے ہیں نا کہ ادھر اگر ہم شادی کی فلم بنا لینا ایک دفعہ تو وہ ساری زندگی کمپیوٹر میں CD میں سیو رہتی ہے، یہ انسان کی بنائی ہوئی ہوتی ہے جب تک وہ محفوظ رکھے۔ تو وہ قیامت والے دن اللہ پاک دکھائے گا کہ بھئی یہ تو فلاں جگہ پہ درود پڑھا تھا، فلاں جگہ سے تو نے پتھر ہٹایا تھا، فلاں جگہ سے تو نے جو ہے وہ ایک بندے کو پانی پلایا تھا، فلاں جگہ پہ تو نے ایک پودا لگایا تھا، سبحان اللہ کہا تھا۔ دیکھیں پودا لگانے کا جو ہے وہ بھی بتاتا ہوں، ایک دفعہ کہتے ہیں سبحان اللہ کہنے سے جنت میں آپ کے نام کا ایک درخت لگ جاتا ہے۔
سبحان اللہ، کیسا اللہ پاک کا نظام ہے کہ جنت میں، دنیا میں سبحان اللہ کہو گے تو جنت میں آپ کے نام کی کھیتی جو ہے وہ تیار ہو رہی ہے، اور نیکیاں جو ہیں وہ الگ ہیں۔ اتنی اللہ پاک کی شان ہے، اللہ پاک کی یعنی رحمتیں ہمارے اوپر کہ ہم اگر ایک رحمت کیا اگر 100 زندگیاں بھی ہمیں ملیں نا تو بھی ہم بیان نہیں کر سکتے۔ تو اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج ایک بھائی کی فرمائش پوری کرنی ہے انشاءاللہ، سیف الملوک کا کہ 2-3 شعر پڑھنے ہیں۔ اس سے پہلے میں اپنے دیکھنے والوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، زبیر جانی کھوکھر صاحب، رفاقت کھوکھر صاحب اور راجہ ماجد علی صاحب، بہت بہت شکریہ جناب لیاقت علی صاحب، اور باقی 8 لوگ دیکھ رہے ہیں، 9 لوگ دیکھ رہے ہیں، تو وہ مجھے یہاں پہ شو نہیں ہو رہا کہ کون کون دیکھ رہے ہیں۔ جو لوگ شو ہو رہے ہیں ان کے نام میں لے رہا ہوں، تو بہت شکریہ جناب، حاضر رہیں۔ تو 2-3 اشعار جو ہے نا وہ پڑھتے ہیں سیف ملوک کے۔ تو یہ ایک حاضری ہے، اللہ پاک قبول فرمائے۔ یہ بھی ایک چھوٹا سا اوور ٹائم سمجھ لو کہ میں ڈیوٹی سے فارغ ہو کے نماز پڑھ کے تو یہ ایک اوور ٹائم میں بھی لگاتا ہوں، اس لیے میں نے سوچا چلو آپ لوگوں کو بھی بتا دوں، کبھی کبھی اوور ٹائم لگا لینا چاہیے تاکہ سب کا جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا ثواب جو ہے وہ بڑھتا ہی رہے۔ تو جو گھڑیاں، جو ہمارے جو لمحات ہیں اللہ پاک کے ذکر میں، اللہ کے نبی کے ذکر میں، اللہ کے ولیوں کے ذکر میں گزر جائیں گے، وہی ہمیں قیامت کے دن کام آئیں گے۔ ویسے تو ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ ہم جنت کے قابل تو نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت ایسی ہے کہ وہ ہمیں چاہے تو بے حساب بخش دے، اور لا تقنطوا من رحمت اللہ، اس کی رحمت سے ہمیں جو ہے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے جو ہے نا وہ بچنا چاہیے۔ اور الحمدللہ اللہ پاک کا یہ احسان ہے کہ کبھی کبھی ایسے موقع آ جاتا ہے کہ یہاں پہ بھی نعت پڑھنے کا جو ہے وہ من کرتا ہے۔ جناب ناصر شیر صاحب تشریف لائے ہیں، راجہ ماجد علی تشریف لائے ہیں، بہت شکریہ جناب۔ اور پڑھتے ہیں کہ اول حمد ثنا الہی، اول حمد ثنا الہی تے جو مالک ہر ہر دا، اس دا نام چتارن والا تے او کسے میدان نہیں ہردا، تے ککھ سواد نہیں مصری اندر، تے کھنڈاں وی چکھ ڈٹھیاں، اینا ساریاں چیزاں نالوں سجن دیاں مٹھیاں۔ یار ایک دفعہ ویڈیو شیئر کر دو سارے تاکہ جائے، کیونکہ میرے کو آپشن شو نہیں ہو رہا۔ تے آقا میرے دی سنو نشانی، اے موڈے کمبل کالا، میل دلاں دے دھو دیندا اے، سونا کالیاں زلفاں والا، اوہ میل دلاں دے دھو دیندا اے، تے سونا کالیاں زلفاں والا، عدل کریں تے تھر تھر کمبنے،
ਉੱਚੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਵਾਲੇ फजल करें ते बख्शे जामने ते मैं जय मुँह काले ते चोरां नूं तू कुतब बनाया ते मैं भी चोर चक्का जिस दर जा तके खावा ते एक तेरा दर तका पीर मेरे दी सूरत सोनी ए पीर मेरे दी सूरत सोनी ते मारे पई चमकारे लाट मथे दी इंज पई चमके ज्यों आसमानी तारे ते दुनियादारी एक खेड रब दी आवे कोई केड़ा मांदा इलाल मुहम्मद जेड़ा पक्के डेरे इलावे ते आ फरमांदे ने हिजर तेरा जे ए हिजर तेरा जे पानी हिजर तेरा जे ए पानी मंगे ते मैं खून ना दे गेड़ा दिल करदा तैनू कोल बिठा के ते मैं दर्द पुराने ए छेड़ा है दिल करदा तैनू कोल बिठा के ते मैं दर्द पुराने छेड़ा ते मियां साहब फरमांदे ने बाग तेरे दी राखी कर कर ते मैं सारी उम्र गुजारी जदन फले पकने ते आया ते ले गए होर व्यापारी ते खस खस जिन्ना एक कदर नहीं मेरा ते साहिब नू वड्याइयां खस खस जिन्ना कदर नहीं मेरा ते साहिब नू वड्याइयां है मैं गलियां दा रूड़ा कूड़ा ते महल चढ़ाया इस ते मैं नीवा मेरा मुर्शद ऊंचा ते मैं उच्चियां दे संग लाई भला होवे उन्हां उच्चियां दा ते जिन्हां नीवियां नाल निभाई ते ले ओ यार
حوالے رب دے تے میلے 4 دناں دے اوے اس دن عید مبارک ہو سی اس دن عید مبارک ہو سی تے جس دن پھر ملان دے بہت شکریہ جناب رفاقت کھوکھر صاحب اور راجہ ماجد علی نوجوان جی اور اے بی کھوکھر صاحب، بہت شکریہ سر جڑے جڑے دوست ویکھ رہے نے بہت بہت شکریہ جناب، اور انشاءاللہ کل دوبارہ حاضر ہوں گا تہاڈی خدمت چ انشاءاللہ پاکستان دے ٹائم دے مطابق 9 بجے اور سعودی عرب دے مطابق 7 بجے یا 5-10 منٹ اگے پیچھے ہو سکتا ہے، انشاءاللہ کوشش کراں گا کہ پورے ٹائم تے آ جاواں تے دعاواں چ یاد رکھو اور کوشش کرو جیڑی جیڑی میں اگے گل کیتی ہے آپ بھی عمل کرو، میں بھی عمل کراں، میرے واسطے بھی دعا کرو کہ مینوں بھی اللہ پاک عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ آج کل وقت ایسا آ گیا ہے کہ اسی دوسرے نصیحت کرنے آپ عمل نہیں کرتے، یعنی یہ بندہ دوجیاں اگے اچھا بنتا ہے جی میں بڑا مطلب ہے کہ بڑا کچھ جاننا، میں تو نصیحت کر رہا تے آپ دل چاہ میں عمل ہی نہ کراں، ٹھیک ہے، دعا کرو کہ اللہ پاک مینوں بھی عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے تے تہانوں بھی سارے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے، انشاءاللہ زندگی رہی تے پھر ملاقات ہو سی کل، اللہ حافظ، دعاواں چ یاد رکھنا، اور ریکویسٹ جانے آیا کہ جنہ بھائیاں دوستاں یاراں فرینڈز پیج میرا لائک نہیں کیتا، مہربانی کر کے پیج لائک کر دیو، فالو کر دیو، فالو کرو تے ویڈیو دے سامنے ایک گھنٹی دا نشان ہونا، وہ تے لکھیا ہونا نوٹیفیکیشن، وہ تے آل تے کلک کرو گے تے جس ویلے میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کیتی یا لائیو آیا انشاءاللہ تہانوں نوٹیفیکیشن آ جاسی تے میریاں تسی ویڈیو ویکھ ایک قسم دی سمجھ لو کہ فیس بک تے ساڈی ایک لائیو محفل ہو جائے دی، تہاڈی بھی شرکت ہو جائے دی، ویکھو گے بہو گے جڑے چند لمحات اللہ تعالیٰ تے اللہ تعالیٰ دے رسول دے یاد وچ ساڈے گزرن گے، انشاءاللہ سارے نے اس دا ثواب ملے گا، تہانوں بھی ملے گا، مینوں بھی ملے گا، اور نال ریکویسٹ ہے کہ جس ویڈیو ویکھو شیئر کر دیتا کرو، چاہے بعد چ ویکھو یا لائیو ویکھو، یہ ہوندا ہے کہ ویکھو ویکھن گے، اور جس ٹائم بھی کوئی ویکھے گا ویکھ کے کوئی سبحان اللہ الحمدللہ ماشاءاللہ کچھ بھی پڑھے گا تے اس دا ثواب تہانوں بھی لبے گا، مینوں بھی لبے گا، تے وہ جڑا کہن والا اس نوں تے لبنا ہی لبنا انشاءاللہ، تے انشاءاللہ ایک سمجھ لو کہ ایک صدقہ سب تو پہلا میں جس ٹائم ویڈیو شروع کیتی ہے ایک اوور ٹائم دی گل کیتی سی کہ جڑے ساڈے فرض اعمال نے وہ تے ہر حال چ کرنے نے، اگر وہ اسی چھڈیے تے انہاں دا سانوں گناہ ہے، جویں اسی اگر سیلری تے کام کرنے کسے کول نوکری کرنے اگر اسی ڈیوٹی تے نہیں جاندے تے ساڈیاں تنخواਹਾਂ کٹدے نے، ٹھیک ہے، اس وجہ تو اس حساب نال اگر اسی فرض اعمال جڑے نے ساڈے اگر وہ اسی نہیں کردے تے اللہ پاک وہ تو بھی وہ دا سانوں گناہ دینا ہے، وہ دے واسطے ساڈی سزا لکھی جانی، لیکن وہ دے نال اگر اسی چھوٹے چھوٹے عمل کر لیے، نیکیاں کر لیے چھوٹیاں چھوٹیاں اوور ٹائم جویں لائی دا سبحان اللہ ماشاءاللہ الحمدللہ، کسی نے پانی دے چھڈیا، کسی نال اچھے اخلاق نال پیش آیا، راہ چ روڑے ہٹا دیتے، کسی واسطے دعا کر چھڈی بغیر آکھے تو کسی واسطے رشتہ داراں واسطے دعا کرو، حدیث شریف چ کہ جیڑا بندہ اپنے والدین واسطے دعا کرنا چھڑ دیندا ہے او دی روزی دی برکت جڑی ہے وہ ختم کر دتی جاندی، تے اس واسطے دوستو اپنے والدین نو اپنی ہر دعا وچ یاد رکھیا کرو، جس ویلے بھی تسی دعا منگو چاہے اور کوئی دعا منگو یا نہ منگو، سب تو پہلے یہ دعا منگو کہ یا اللہ میرے والدین دیاں عمراں چ برکت عطا فرما، انہاں یا اللہ پاک انہاں دے سایہ ہمیشہ ساڈے واسطے قائم دائم رکھ، اور انہاں ساڈے واسطے دنیا اور آخرت واسطے بنا، اور انہاں سکھ عطا فرما،
اگر کسی دے والدین اللہ نو پیارے ہو گئے نے اس دنیا تے نہیں تے انہاں واسطے بخشش دی دعا کرو. والدین ایک ایسی ہستی ہے اگر دنیا تے چلے جان پھر بھی اگر اسی انہاں واسطے دعا کرنے ہیں ریگولر، اللہ پاک اس دا اجر اور انعام سان عطا فرماندا ہے. تے انہاں واسطے دعا کرو کہ اللہ پاک جنہاں دے والدین اس دنیا فانی تو چلے گئے نے، اللہ پاک انہاں نے جنت الفردوس چ جگہ عطا فرمائے، انہاں دے درجات بلند فرمائے. اور جڑے پچھلے سال ساڈے نال اے سن اس سال وہ ساڈے وچ نہیں ہے، دکھ بھی ہے افسوس بھی ہے، لیکن اللہ پاک فرماندا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صبر کرنے والوں دے نال ہے. تے جس بندے صبر کر لیا مصیبت تے اللہ پاک اس نو اجر بھی عطا فرماندا ہے، درجات بھی عطا فرماندا ہے. تے دوستو دعاواں چ یاد رکھنا اور کل ضرور حاضر ہونا. ویڈیو جڑی ہے وہ ویکھ کے شیئر کرنا، چاہے ہن ویکھو یا بعد چ ویکھو، ویڈیو لازمی شیئر کرنا. کل انشاءاللہ دوبارہ تہاڈی خدمت چ سعودی عرب دے ٹائم دے مطابق 7 بجے انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے.